الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شہادت کی موت بڑی سعادت و خوش نصیبی ہے، اور یہ قسمت والے کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور اسلام کی تاریخ ان زندہ دلوں اور ان کے کارناموں سے پر ہے اور بھری پڑی ہے، جنہوں نے گلشن آبیاری کے لیے اپنے خون سے کی اور گلشن اسلام کو سرسبز و شاداب رکھا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، جس طرح ہم گندم کا دانہ کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن عن قریب ہی وہ کئی دانوں کے ساتھ اگ آتا ہے۔ بظاہر تو وہ دانہ ختم ہو گیا تھا جس کو ہم نے بویا تھا، ظاہراً تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا، لیکن حقیقت میں وہ مٹا نہیں ہے۔ اسی طرح شہید بھی مر تو جاتا ہے، حقیقت میں جو اصلی زندگی ہے وہ شہادت کی ہی زندگی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم درزی کو کپڑا دیتے ہیں تو وہ ان کپڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ان ٹکڑے کپڑوں سے ایک خوبصورت مزین لباس بن کر ہمارے جسموں کے اوپر زیب تن ہوتا ہے۔ دوسرا، چھوٹے بڑے جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، بظاہر تو وہ لکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر اس سے فرنیچر، چارپائیاں، کرسیاں، دروازے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شہید بظاہر فنا ہو گیا ہے، لیکن اس کو حقیقت میں اصل زندگی مل گئی ہے۔ پھر یہ جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، اولاد اللہ کی ہے، پھر اس کے راستے پر قربان کیوں نہ ہو۔ مال کے بدلے آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی اور جان کے بدلے اصلی زندگی، دائمی زندگی ملے گی، فرحت، خوشی والی مسرت زندگی ملے گی۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش و تمنا فرمائی ہے۔ اگرچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ہاتھ سے موت نہیں دی ہے، ورنہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے دین کے بڑے علم بردار نبی و رسول کو ختم کر دیا ہے۔ بظاہر یہ شکست کی بات تھی، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کی موت شہادت کی موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شہید کا اکرام فرماتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری اور خواہش کیا ہے، تو وہ شہید کہتا ہے میری خواہش یہ ہے
کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور تیری راہ میں قتل کیا جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا میں آ گیا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ شہادت کی موت جب زندگی ہے تو اس پر رونے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ شہیدوں کا ماتم نہیں کرتی بلکہ خوش ہوتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر اور بہت اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لال رنگ کی مرغ نے میرے بدن پر 2-3 ٹھونگے ماری۔ پھر میں نے یہ خواب اسماء بنت امیس کو بتایا، انہوں نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ اے عمر، آپ کو اجمی قتل کرے گا۔ جمعے کے خطبے میں یہ خواب ذکر کیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے۔ اجمی ایرانی ابو لولو مجوسی نے ایران و یہود و نصارہ کی سازش سے یہ کام انجام دیا۔ اسد الغابہ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے صفوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہوتی تب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے اور نماز پڑھاتے۔ بدھ کے دن آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو فیروز نامی ملعون لعین نے، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آپ کے اوپر دھاری خنجر سے حملہ کیا اور آپ کے شکم میں زیر ناف زخم لگا۔ آپ کو گرا کر وہ ظالم بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی بہت سارے صحابہ کو اس نے زخمی کیا۔ آخر ایک انصاری نے اس کے اوپر اپنا کمبل ڈال کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اس کافر نے یقین کر لیا کہ اب میں گرفتار ہو چکا ہوں تو اپنے آپ کو چھری مار کر اپنے آپ کو مار دیا اور خودکشی کر لی۔ یہ ایک سازش تھی جو یہود و نصارہ کی شروع سے چلی آ رہی ہے کہ مخالفین ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں جو مخالف کو مار کر اور خود بھی اپنے آپ کو مار دے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو صحابہ کو فرمایا کہ اب عمر ایمان لا چکا ہے، لہٰذا آپ نمازیں ہم گھر میں نہیں پڑھیں گے چھپ چھپ کر، بلکہ مسجد نبوی میں جا کر، مسجد الحرام خانہ کعبہ میں جا کر ہم جا کر نمازیں وہاں ادا کریں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہم نمازیں علل اعلان پڑھیں گے، کیونکہ اب عمر ایمان لا چکا ہے۔ بعض یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے تو زخمی ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ امام مقرر کیا اور خود اسی زخمی حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، بخار آ جائے تو فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور جماعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحابہ کا حال دیکھو کہ خنجر لگے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ جب نماز سے لوگ فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ہیں جو مذہباً مجوسی ہیں۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا بھی کرتے تھے، شہادت کی دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ مبارک میں نصیب فرما۔ جب یہ دعا دل کی نکلی ہوئی تھی تو قبول ہو گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم شدید ہو گئے، بعض آپ یہ فرمانے لگے کہ اچھے ہو جائیں گے آپ، بعض فرمانے لگے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں آپ کو شربت کا گلاس پیش کیا گیا، آپ نے وہ پیا تو وہ فوراً زخم کی راہ سے نکل آیا۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا اور وہ دودھ بھی فوراً اس زخم کی راہ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی تندرستی جو ہے وہ مشکل ہے۔ اسی لیے جب آپ کو امیر المومنین بہت سی قسم کی بشارتوں سے اول خدا نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمایا، آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، آپ کو خلافت ملی، آپ نے عدل و انصاف قائم کیا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ یہ بڑے بڑے سب مراتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہے، یعنی یہاں پر بھی تکبر اور عجب کو نزدیک نہیں آنے دیا، فرمایا کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس کے باوجود فرماتے اگر قیامت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو یہ غنیمت ہے۔ جب آخری وقت آپ کا آیا تو اس وقت بھی آپ نے اتباع سنت کو برقرار رکھا۔ جب ایک صحابی آپ کی محفل سے جانے لگے، لوٹنے لگے، آپ نے ان کو دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے، فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب دوبارہ اس نوجوان کو حاضر ہوا تو فرمایا، اے میاں اپنا تہبند اونچا کر لو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پرہیزگاری کا ہے اور تمہارے کپڑے صاف رہنے میں زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، نظر کی حالت میں اور اتباع سنت کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے وقت میں بھی وہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے۔ رات کو گشت کے لیے نکلے تو جاتے راستے کے اندر ایک رونے کی آواز، بچوں کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی۔ اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ کون سی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس گھر سے آ رہی ہے؟ پھر جب تحقیق کی معلوم ہوا کہ فلاں گھر سے آ رہی ہے، گھر کے اوپر دستک دی اور گھر والے نکلے تو دیکھا کہ وہ بچے رو رہے ہیں اور چولہے کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور یہ دیگچی میں پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ورغلانے کے لیے کہ یہ کچھ چیز پک رہی ہے، اسی اثناء میں وہ سو جائیں گے، اور اگرچہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً بیت المال کی طرف آئے، اور وہاں سے آٹا، گھی اور جتنی بھی چیزیں تھیں پورے ایک بوری کو بھرا، اور حضرت اپنے غلام سے کہا کہ میرے کندھے کے اوپر رکھو۔ سبحان اللہ، امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں میرے کندھے کے اوپر رکھو۔ حضرت اسلم نے کہا میں اٹھا لوں گا۔ حضرت اسلم کو غصہ کیا اور فرمایا کہ تیرا ناس ہو، کل قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھائے گا۔ حضرت اسلم خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے وہ اٹھائی اور بھاگتے ہوئے آئے ان کے پاس، اور ان کے لیے ایک چولہا جل رہا تھا، اور اس کے اندر دیگچی کے اندر چیزیں ڈالیں اور ان کو پکا کر ان کو کھلایا، اور ان کو پہلے اٹھا کر پھر ان کو کھلایا، پھر کچھ دیر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت اسلم سے پوچھا آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں بیٹھا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا انہوں نے عرض کیا حضرت بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ تو ان کو مال دینے کے بعد اور جب وہ جانے لگے، اس عورت نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا جب آپ امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو مجھے وہاں پاؤ گی۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا، یعنی تکبر، عجب کو ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی بڑا ہوں، میں ہوں امیر المؤمنین ہوں۔ جس طرح آج ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بھجوایا ہے یا ہماری طرف سے آپ کو ہے، پھر ہم ان کو احسان جتلاتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو طرح طرح کی احسان جتلا کر اس کو شرمناک کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے صحابہ کے اوپر کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہاں پر پاؤ گے۔ یہ تھے صحابہ کہ اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہمیں دکھا گئے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو اور اپنے معاملات کو ایسے ٹھیک کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔